ظہور امام مہدی کے آثار و قرائن سوشل میڈیا میں گشت کر رہے ہیں، جس میں مختلف حوالوں اور بنیادوں کو پیش کر کے یہ دعویٰ کیا گیا کہ 2-3 سالوں میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ سن 2024 یا 2025 میں امام مہدی کا ظہور ممکن ہے۔ حتیٰ کہ پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدظ اللہ العالی کی طرف سے یہ بات منسوب کی گئی کہ انہوں نے حرم شریف میں قسم کھا کر کہا کہ 2025 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ معزز ناظرین، امام مہدی کا ظہور یقینی ہے، لیکن کب ہوگا اس کا قطعی اور صحیح علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ البتہ احادیث میں ان کے ظہور کی جو بہت ساری علامات ذکر کی گئی ہیں، ان سے اس ویڈیو میں کیا گیا دعویٰ ابھی درست معلوم نہیں ہوتا، اور دعوے ہی کی طرح اس دعوے کے لیے دلائل بھی قابل غور ہے۔ ناظرین گرامی، احادیث میں مذکور ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل دریائے فرات خشک ہو جائے گا، اور اس سے سونے کا ایک بہت بڑا پہاڑ ظاہر ہوگا، جسے لینے کے لیے لوگ جنگ کریں گے، اور ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ ہر شخص یہی سمجھے گا کہ شاید میں بچ جاؤں گا۔ معزز ناظرین، 3940 کلومیٹر یہ لمبی نہر جو کئی ملکوں سے گزرتی ہے، ابھی خشک نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، رفتہ رفتہ اس میں پانی کی کمی ضرور ہو رہی ہے۔ یہ نہر جس کی چوڑائی بعض جگہوں پر 2000 میٹر تک ہے، تو بعض جگہوں پر اس کی چوڑائی 200 میٹر کے قریب ہے۔ 2021 میں ترکی کی جانب سے ڈیم نہ کھولنے کی وجہ سے اس میں اچانک 5 میٹر کی کمی آ گئی، جس پر حقوق انسانی کی تنظیموں نے تنقید و احتجاج کیا۔ بہرحال ابھی کی کیفیت سے بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ 2-3 سالوں میں یہ علامت پوری ہو جائے۔ البتہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ امام مہدی قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، یعنی اس پر غیر مسلموں کی حکومت ہو جائے گی۔ قسطنطنیہ کو آج کل استنبول کہتے ہیں، جو ترکی کی دارالحکومت ہے۔ ترکی کی موجودہ صورتحال سے ایسا نہیں لگتا کہ 2-3 سال میں ہی ایسے حالات آ جائیں کہ اس پر غیر مسلموں کا تسلط ہو جائے اور پھر امام مہدی اسے فتح کریں۔ گویا اس دعویٰ کے مطابق 2023 سے تقریباً 2 سال کے اندر قسطنطنیہ پر غیر مسلموں کا قبضہ ہونا عالمی حالات پر سنجیدہ نظر ڈالنے سے کیا ایسے کم وقت میں یہ سب کچھ ہونا ممکن دکھ رہا ہے؟ بلکہ اس وقت ترکی ایک مضبوط ملک کی حیثیت سے متعارف ہے، دنیا کی 17ویں ابھرتی ہوئی معیشت ہے، اور ترکی فوج نیٹو کی دوسری بڑی آرمی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی پھر سے دنیا کا طاقتور ترین ملک بن سکتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل بعید میں یہی ترکی اور کمال دشمنانہ ماحول کو فروغ دے اور یہ دشمنوں کا لقمہ بن جائے۔ معزز ناظرین، امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں اور روم کے عیسائی مل کر اپنے دشمنوں سے جنگ کریں گے۔ اس کے بعد عیسائیوں کا دعویٰ ہوگا کہ یہ فتح صلیب کی وجہ سے ملی ہے، تو مسلمان کہیں گے یہ فتح اللہ کے فضل سے ملی ہے، اور مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، جس کی وجہ سے عیسائی معاہدہ توڑ کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اور یہ بہت ہی خطرناک جنگ ہوگی۔ مسلمان بادشاہ کی شہادت کے بعد عیسائی ملک کے شام پر قبضہ کر لیں گے، اور ان کی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی۔ ناظرین گرامی، اب تک ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور ابھی جبکہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف ہی متحد ہیں، روم کے نصارہ کا مسلمانوں کے ساتھ متحد ہو کر دشمن سے مقابلہ کرنا، اور پھر خود ان میں باہمی جنگ کا چھڑ جانا، اور روم کے نصارہ کا ملک شام سے خیبر تک حکومت قائم کر لینا، یہ سب کچھ اب سے صرف 2 سال میں کیا ممکن ہے؟ حالات کی روشنی میں اسے عقل تو تسلیم نہیں کرتی۔ امام مہدی سے پہلے پیش آنے والے واقعات کو جس ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے، اس میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ غزوہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قسطنطنیہ کے نکلنے سے پہلے ہوگا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ محققین اہل علم کی رائے کے مطابق یہ غزوہ، جس کی بشارت احادیث میں موجود ہے، صدیوں پہلے ہو چکا ہے، اور اگر بالفرض اس کا ہونا باقی بھی ہے تو حالیہ حالات گرچہ کہ تکلیف دہ ہیں، لیکن پھر بھی مستقبل قریب میں ایسے حالات ممکن نظر نہیں آتے، جبکہ 2025 اب کچھ دور نہیں ہے، اور اگر اس غزوہ کو قسطنطنیہ پر غیر مسلموں کے تسلط سے پہلے ہونا ہے، تب تو اور بھی وقت کم ہے، کیونکہ اگر بالفرض امام مہدی کا 2025 میں ظہور ہے تو 2-3 سال میں ہی یہ سب کچھ ہونا موجودہ حالات اور عالمی قوانین سے اتنی جلد ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل صفیانی بادشاہ کی حکومت ملک شام و مصر کے اطراف میں ہوگی۔ اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ حد درجہ ظالم ہوگا، مختلف علاقوں میں قتل و غارت گری مچائے گا، عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا، بچوں کو قتل کرے گا۔ اسے جب امام مہدی کے خروج کی اطلاع ملے گی تو مدینہ پہنچ کر قریش اور انصار کی نسلوں پر تلوار اٹھائے گا اور سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دے گا۔
اس کے خوف سے لوگ مکہ چلے جائیں گے تو وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے فوج کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوگا۔ ابھی وہ راستہ میں ہوگا کہ مقام بدا پر اسے اس کی فوج سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ عالمی قوانین اور عالمی عرب بالخصوص سعودی عرب کی جس طرح حکومت ہے، اس سے ایسا نہیں لگتا کہ 2-3 سال میں شام و مصر کے علاقے میں کوئی ایسا بادشاہ آ جائے جسے سعودی عرب کے حدود میں داخل ہونے کی طاقت ہو اور وہ ہر طرف ظلم و بربریت کرتے ہوئے مدینہ پہنچ کر ظلم کا بازار گرم کرے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ امام مہدی کے ظہور کو جلد ثابت کرنے کے لیے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ سفیانی بادشاہ جس کی امام مہدی کے ظہور سے قبل حکومت ہوگی، اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے، کیونکہ سفیانی کا اصل نام عبداللہ ہوگا اور شاہ اردن عبداللہ الثانی الحسین کو وہ مذکورہ سفیانی قرار دیتے ہیں۔ حضرت امام مہدی 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے اور اس کے بعد ان کی طبی وفات ہو جائے گی۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کی تدفین ہوگی۔ گویا امام مہدی کے ظہور سے 5 یا 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ روایات میں اس زمانے کے جنگوں کا جس اندازے سے تذکرہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ماضی کے جیسے حالات ہوں گے اور آمنے سامنے کا مقابلہ ہوگا، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید موجودہ زمانے کے جدید اسلحہ اور آلات ختم ہو جائیں گے۔ کیا یہ 2-3 سالوں میں ایسا ہوتا محسوس ہوتا ہے، جبکہ ابھی ٹیکنالوجی اپنے شباب پر ہے اور مزید تحقیقات و انکشافات روز و شب ہو رہے ہیں۔ 5G کی تیز رفتاری کا عوامی تجربہ ابھی شروع ہی ہوا ہے اور مزید آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین گرامی، یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ہر سال حضرت مہدی کی تلاش کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت کے خلاف ہو، کیونکہ جس سال یوم عاشوراء کو امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس سال کئی واقعات خود یہ بتائیں گے کہ اسی سال امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ چنانچہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے رمضان کی پہلی رات میں چاند گرہن اور نصف رمضان میں سورج گرہن ہوگا اور رمضان میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا، اور اسی سال حج کے موقع پر ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں معاہدہ شکنی اور جنگ ہوگی۔ چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی میں خون ریزی ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا۔ یہاں تک روایت حدیث میں منقول علامات کی روشنی میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ پیشن گوئیوں کے حق ہونے پر ہم سب کا ایمان ہے، اور احادیث نبویہ کی من چاہی تشریح و تعبیر اور اس کے مفہوم و مراد کی ایسی تعین جس کے الفاظ و حدیث میں گنجائش نہیں ہے، یقیناً ناقابل قبول ہے۔ اس لیے امام مہدی کے ظہور پر ایمان رکھتے ہوئے اس طرح کی تعین یا ایسی تعین کی تشہیر سے بچنا ضروری ہے۔ حقیقت سے بس اللہ ہی واقف ہے۔